السلام علیکم۔ محبت بھری ایک سچی داستان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ٹسکنی کی گھومتی ہوئی پہاڑیوں میں بسے ایک چھوٹے سے قصبے میں صوفیہ نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ صوفیہ ایک خوبصورت اور مہربان روح تھی، ایک مسکراہٹ کے ساتھ جو کمروں کے اندھیرے کو روشن کر سکتی تھی۔ اس نے ایک پھول فروش کے طور پر کام کیا، فطرت کی خوبصورتی سے گھرا ہوا، اور اپنے اندر شاندار گلدستے بنانے میں گزارے، جس سے ان سب کو خوشی ملی جنہوں نے ان کا استقبال کیا۔ ایک دن ایک مقامی ریسٹورانٹ میں گلدستہ پہنچاتے ہوئے صوفیہ کی ملاقات الیگزینڈر نامی ایک خوبصورت نوجوان سے ہوئی۔ الیگزینڈر ایک شیف تھا جس میں کھانا پکانے کا شوق اور سونے کا دل تھا۔ وہ صوفیہ کی خوبصورتی اور دلکشی سے فوراً متاثر ہوا اور اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ ہفتوں تک الیگزینڈر نے صوفیہ سے ملاقات کرنے کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ اسے ریسٹورانٹ میں پھول پہنچاتے ہوئے دیکھے گا اور اس کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ دے گا۔ آخر کار اس نے ایک موقع لینے کا فیصلہ کیا اور صوفیہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ رات کے کھانے میں شامل ہونا چاہیں گی۔ صوفیہ پہلے تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن اسکندر کی گرم مسکراہٹ اور مہربان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے سکون بخشا۔ وہ رات کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہو گئی اور انہوں نے شام ایک دوسرے کو جاننے میں گزاری۔ جیسے ہی وہ میز پر بیٹھ گئے، اسکندر مدد نہیں کر سکا، لیکن موم بتی کی روشنی میں صوفیہ کی آنکھوں کے چمکنے کے انداز کو دیکھا۔ وہ اندر اور باہر دونوں اس کی خوبصورتی سے سحر زدہ تھا۔ دوسری طرف صوفیہ اسکندر کے کھانا پکانے کے شوق اور اس کے مہربان دل کی طرف راغب ہوئی۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، وہ خود کو بات چیت، کہانیوں اور ہنسی بانٹنے میں گم پایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو منٹوں سے نہیں بلکہ برسوں سے جانتے تھے۔ اس دن سے صوفیہ اور اسکندر لازم و ملزوم تھے۔ انہوں نے اپنے دن دیہی علاقوں کی تلاش، ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کو جاننے میں گزارے۔ انہوں نے اپنی امیدیں اور خواب، اپنے خوف و عدم تحفظ کا اظہار کیا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، ان کی محبت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ پہاڑی پر بیٹھ کر شہر کا نظارہ کرتے، غروب آفتاب کا نظارہ کرتے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہیں ایک دوسرے میں اپنی روح کا ساتھی مل گیا ہے۔ ایک دن اسکندر صوفیہ کو اسی پہاڑی پر لے گیا جہاں انہوں نے بہت سے لمحات ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ ایک گھٹنے کے بل نیچے اترا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور صوفیہ کو اپنی بیوی بننے کو کہا۔ صوفیہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، ہاں۔ ان کی شادی ایک خوبصورت معاملہ تھا، دوستوں، خاندان اور شاندار ٹسکن دیہی علاقوں سے گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے محبت اور پرورش کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے عہدوں کا تبادلہ کیا۔ سال گزرتے گئے اور صوفیہ اور الیگزینڈر نے ایک ساتھ زندگی بنائی۔ ان کے بچے، پوتے پوتیوں اور ایک ساتھ بوڑھے ہوئے، لیکن ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ بڑھاپے میں بھی وہ پہاڑی پر ہاتھ پکڑے بیٹھتے اور غروب آفتاب کا نظارہ کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت زندگی میں ایک بار ملنے کا موقع ہے، اور انہوں نے ایک ساتھ گزارے ہوئے لمحے کی قدر کی۔ اور اس طرح ان کی محبت کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، آنے والی نسلوں کے لیے سنائی اور سنائی گئی۔ ایک یاد دہانی کہ سچی محبت موجود ہے اور یہ کہ یہ سب کو فتح کر سکتی ہے۔